only God is great. صرف خدا عظیم ہے. اللہ اکبر. آج بات چیت پروگرام میں 8ویں قسط 8th ایپیسوڈ آپ سے میں بات چیت کروں گا. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا پچھلی جو 3 اقساط تھیں وہ اسپیسیفکلی میں نے کورٹس کے حوالے سے کی. بات چیت کی جو 5ویں قسط تھی، پھر 6ٹھی اور 7ویں، ان کا جو ٹائٹل دیا تھا وہ عدلیہ کنجریہ پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 تھا. آج پارٹ 4 میں نے دینا تھا. آج پارٹ 4 دینا تھا کہ میرے سامنے ایک ویڈیو آ گئی بے نظیر شہید بے نظیر بھٹو کی. چھوٹا سا ایک کلپ آ گیا. آج کل اس حوالے سے ایشوز بھی چل رہے ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے. مثلا فارن فنڈنگ کا معاملہ بڑا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے اور منی لانڈرنگ کا ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے. تو وہ 2005 میں جب زلزلہ آیا آزاد کشمیر میں، اس حوالے سے ایک کلپ سامنے آیا. تو میں نے سوچا کہ چونکہ بات چیت پروگرام میں تو ہم نے ہر قسم کی جنرل گفتگو کرنی ہوتی ہے ہر ٹاپک پہ، تو وہ تو چل ہی رہا ہے. عدلیہ کنجریہ پارٹ 3 تک ہو گیا. اگلی قسط میں یا اس سے اگلی میں، اگر اگلی میں کوئی اور بات میرے خاص ذہن میں نہ ہوئی تو پھر نیکسٹ میں آ جائے گا بات چیت کی قسط نمبر نیکسٹ جو ہوگی، اس میں عدلیہ کنجریہ پارٹ 4 آ جائے گا. آج جو میں بات کروں گا آپ سے 3-4 ٹاپکس پہ کروں گا. ایک تو پولیس سے ایف آئی آر، یہ میں نے جو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا تھم نیل پہ، پولیس سے ایف آئی آر کا اختیار واپس. فارن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ کے اصل مجرم. عدالت میں کرائے کے بدماشوں کے ذریعے جو انصاف لینے کا طریقہ کار ہے، اسے ختم کرنے پر بات ہوگی. اور مجھے کسی نے کو بسم اللہ کے حوالے سے کمنٹ کیا تھا، اس پہ بات ہوگی. تو آئیے پہلے یہ بے نظیر والا کلپ دیکھ لیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں. تقریباً $6 ارب رکھے ہیں for those countries who are supporting the war against terrorism. یہ $6 ارب جو ہے اس کا اکثر حصہ پاکستان کو مل رہا ہے. اس کا حساب کتاب پاکستان کے پارلیمنٹ کو نہیں مل رہا. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا حساب کتاب پاکستان کے پارلیمنٹ کو دیا جائے، کیونکہ یہ پیسہ کوئی فرد کو نہیں دیا جا رہا ہے، یہ پیسہ کوئی حکومت کو نہیں دی جا رہی ہے، یہ پیسہ ریاست پاکستان کو دیا جا رہا ہے. اور جب ریاست پاکستان کو دیا جا رہا ہے تو یہ پبلک فنڈز ہیں اور ان کی پبلک اکاؤنٹیبلٹی تھرو دا پارلیمنٹ ہونی چاہیے. ظاہر ہے اگر ہم فیل کرتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ یہ ہمارے ملک کو دیا جا رہا ہے اور اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ پیسہ دے رہے ہیں وہ بھی چاہیں گے کہ اس پیسے کا حساب کتاب ہو. یہ تو لین دین کا ایک حصہ ہے اور اس میں میرے کو کوئی چیز انیوژل ایسے نہیں نظر آتا. مگر جہاں تک میں فکر مند ہوں، ادھر میں ارتھکویک فنڈز کے بارے میں بہت فکر مند ہوں، کیونکہ بڑے پیمانے پر ارتھکویک ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کے لیے پیسے دیے گئے تھے. مگر جو مجھے رپورٹس آزاد کشمیر سے مل رہے ہیں اور مجھے رپورٹس جو مل رہے ہیں ہمارے جو فرنٹیئر پروونس کے ہیں، جدھر ہمارے ارتھکویک کے متاثرین ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن صحیح معنوں میں نہیں ہوئی، بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 40,000 چیکس جو ایشو کیے گئے تھے وہ باؤنس ہوئے. ابھی ارتھکویک سے more than a year has passed، اور کہ ہمارے لوگ اس سردی کے موسم میں، ہم خوش نصیب ہیں ڈاکٹر جاوید کے یہاں اچھے سے ہیٹڈ روم میں ہم بیٹھے ہیں، مگر جب ہمارے ہم وطن وہاں ٹینٹس کے اندر ہوں، کولڈ ایریاز میں ہوں، جن کے پاس چھوٹے بچے ہوں اور ان بچوں کے پاس چھت بھی نہ ہو، تو یہ بہت بری بات ہے. خاص طور پر جب پیسہ دنیا نے دیا ہے، جب پیسہ ہر پاکستانی نے، خواہ وہ واشنگٹن میں رہ رہے تھے یا لندن میں رہ رہے تھے یا دنیا کے کوئی بھی حصے میں رہ رہے تھے، ہر پاکستانی نے دل کھول کر کے امداد کی ہے. تو مجھے خاص طور پر تشویش ارتھکویک فنڈز کے بارے میں ہے. ٹرائبل ایریاز کے لیے جو فنڈز دیے گئے ہیں ان کا مجھے اتنا نہیں معلوم، اور تو اصولاً میں سمجھ. جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا.
اس میں شہید بے نظیر بھٹو کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ 6 کروڑ ڈالر ریاست پاکستان کو کیا زور دے رہی ہیں؟ ریاست پاکستان کو دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے جتنا بھی پیسہ آتا فارن فنڈنگ کی صورت میں، چاہے وہ ممالک دیں چاہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھجوائیں، کسی بھی نیشنل ڈیزاسٹر کی صورت میں کوئی زلزلہ آ جائے، طوفان آ جائے، وہ سارے کا سارا فوج قابو کر لیتی ہے. نیشنل ڈیزاسٹر جو ڈپارٹمنٹ بنا رکھا ہے وہ بھی فوج نے اپنے کنٹرول میں لے رکھا ہے، ہر چیز تو اپنے قابو میں لے رکھی ہے. اور بدماشی کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں فلاں وقت میں فوج کام آئی، زلزلے میں کام آئی، اور تم نوکر ہو، چوکیدار ہو، اور تمہیں جو ہم نے سارے کے سارے اکوپمنٹس، کسی بھی ڈیزاسٹر سے نپٹنے کے لیے اکوپمنٹس تو تمہارے کنٹرول میں دے رکھے ہیں، بلکہ تم نے گن پوائنٹ پہ لے رکھے ہیں. اس کے باوجود گنڈا گردی کیا کرتے ہو؟ جب تمہاری ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، ایک ڈی سی کا اختیار ہے کہ وہ کہ بھئی یہ فوج ادھر یہاں آ جائے، تنخواہیں تو تمہیں مل رہی ہیں، کھانے پینے مراد ہیں. پولیس کا حال دیکھا ہے، ڈیوٹیوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نان چھولے والا گزرے تو کھا لے. قوم کو یہ پتا لگ جائے نا کہ بکرا اور مرغا کتنا فوج کھا جاتی ہے تو قوم پاگل ہو جائے. اگر یہ فوج کے کھانے پولیس کی طرح اور باقی سارے محکموں کی طرح، سرکاری افسروں کی طرح کر دیا جائے تو لوگوں کو برائلر ملے گا کوئی 100 روپے کلو، دیسی مرغی 200 روپے کلو، بکرے کا گوشت 250-300 روپے کلو ملے گا. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ریٹ طے ہوتا ہے، طلب اور رسد پر. تو جب سپلائی کیسے کم ہے، ساری فوج لے جاتی ہے کھانے پینے کی چیزیں. بکرا آپ کبھی جا کے پوچھیں، مجھے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ملے ایسے لوگ جو یہ کسائی ہیں لیکن فوج کے سپلائرز ہیں. کہنے لگے سر آپ کو کیا بتائیں. تو میں اس کو خیر یہ میں ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا اور طرف چلا جاؤں گا. تو یہ محترمہ نے کہا 6 کروڑ ڈالر 2005 میں جو آیا ہے زلزلہ زدگان کو، انہوں نے کلیئر اس کلپ پہ کہہ دیا فوج کھا گئی ہے. کلیئر کہہ دیا، جس کو نہیں سمجھ آئی وہ اپنی عقل کا علاج کرائے. انہوں نے یہاں تک کہا 40,000 چیکس جو دیے گئے لوگوں کو وہ باؤنس ہو گئے. کوئی ان کے لیے کوئی ان کی امداد نہیں ہوئی. پھر انہوں نے اشارہ دیا کہ ٹرائبل ایریاز کے لیے جو فنڈز آتے رہے وہ بھی کھا گئی فوج. اب یہ فورن فنڈنگ کا حساب کون لے گا؟ بتائیں اس ملک میں کوئی ادارہ جرت کر سکتا ہے؟ میری کمپلینٹس پڑی ہیں نا، پچھلی قسط میں نے پڑھ کے سنائی نا، نیب کو بھجوائی، اس میں جرائم ہی تھے نا سارے. دیکھیں جو کتابوں میں جرم لکھے ہیں، آئین پاکستان، دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو جرم لکھے ہیں، جیسے آرٹیکل 6 ہے غداری ہے تو فوج سزا سے غدار ہے. سی پی سی میں جو جرائم لکھے ہیں، سی آر پی سی میں جو جرائم لکھے ہیں، پی پی سی میں جو جرائم لکھے ہیں، دیگر اسپیشل ایکٹس میں جو جرائم لکھے ہیں، ان قوانین کی کتابوں میں جن کاموں کو جرم کہا گیا ہے وہ جب میں نے جرم ہوتے دیکھے ہیں، فوج کر رہی ہے، بیوروکریسی کر رہی ہے، جج کر رہے ہیں، اس کے مطابق جب میں کمپلینٹ دیتا ہوں تو وہ کسی جگہ انٹرٹین ہی نہیں ہو سکتی. ہر ڈپارٹمنٹ، اینٹی کرپشن، نیب، ایف آئی اے، پولیس، سب یہ کہہ دیتے ہیں جی ہماری اختیار میں یہ نہیں آتا. ان گھنونے اور اصل مجرموں کو اور پاکستان لوٹنے والوں کو کیسے اختیار میں لایا جائے گا؟ ان کو لانا سب سے پہلے ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور بات اٹیچ کرتا ہوں. اچھا یہاں پہ میں اس میں فارن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان کے لیے بڑی اچھی ٹپ ہے. عمران خان کی پرسنالٹی کو دیکھ کے باہر کے ملک کے لوگ پیسے پاکستان میں دے رہے ہیں کہ شوکت خانم بنا لے اور اپنی پارٹی بنا لے. حرام زادو خبیثو، اس کا حساب مانگتے ہو؟ بی بی کی پرسنالٹی دیکھ کے، نواز شریف کی پرسنالٹی دیکھ کے باہر سے آتے ہیں، اس میں تم کہتے ہو ہمیں حساب دو، ہم نے اس میں سے بھی کھانا تھا. یہ فوج کی اور بیوروکریسی کی بدماشیاں دیکھیں. جو پیورلی زلزلہ زدگان کے لیے آیا ہے، جو پیورلی قدرتی آفات کے لیے پیسہ آیا، فارن فنڈنگ، اس کا پہلے حساب کیوں نہیں تم دیتے؟ میں ٹپ دیتا ہوں عمران خان کو کہ فارن فنڈنگ کیس میں اپنے وکلاء کو کہے کہ
اپنی اپیل میں یہ بات ڈال دیں کہ تمام قسم کی فارن فنڈنگز کا حساب لیا جائے، تب تک الیکشن کمیشن کا کالعدم قرار دیا جائے ڈیسیجن، اور عدالت والے کوئی ہائی لیول کی کوئی ایک کمیٹی بنائے جس میں فارن فنڈنگ کی، فوج سمیت، بیوروکریسی سمیت جتنی فارن فنڈنگ کھائی گئی ہے اس کا حساب کتاب ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے پوائنٹس اور ڈال سکتے ہیں جو پھٹیاں پھیڑ دیں گے اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی۔ عمران خان اگر چاہے تو جسٹس لا چیمبر لمیٹڈ کمپنی کا فورم اس کے لیے حاضر ہے، اگر وہ اس کی فیس افورڈ کر سکے تو فری میں نہیں ہم اس کا کیس کریں گے۔ یہ بھی جی ایچ کے اوپر ننگا چونکہ ثابت ہوا، میں ثابت کر سکتا ہوں، لہذا مجھے اس کے ساتھ کوئی اسپیشل اب ہمدردی نہیں رہی۔ میرے لیے یہ نواز شریف ہی ہے، میرے لیے یہ زرداری ہے۔ آئے ڈیبیٹ کر لیں، میں نہ ثابت کروں زرداری اور نواز شریف سے زیادہ برا تو میں مان جاؤں گا کہ جی میں غلط تھا۔ اب آپ ایک اور کلپ دیکھیے، یہ ضرور بہت اہم کلپ ہے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اس میں فوج سے حلف لیا جا رہا ہے، یہ ذرا دیکھیے۔ میں صدق کے دل سے اللہ تعالی کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں بری، بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنے متعین افسران کے قانون کے مطابق دیے گئے تمام احکامات کی تکمیل، اپنی جان کو درپیش خطرات سے بے نیاز ہو کر کروں گا۔ اللہ میرا ہاں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ کلپ دیکھا، اس کا میں پڑھتا ہوں کیا تھا اس میں۔ حلف جو اٹھایا گیا ہے ذرا سنیں، فوج کو کیا حلف اٹھایا جاتا ہے، یہی پولیس کو، یہی باقیوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں، خوف سے ٹانگیں کانپ جانی چاہیے، ہاتھ پیر کانپ جانے چاہیے، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف دیتا ہوں، یہاں ہم چور چکے فراڈیے 2 نمبر بابوں کے پاس جا کے ان کے نام سے کانپتے ہیں، قتل و غارت میں اتر آتے ہیں جاہل لوگ کہ جی فلاں بابے نو کچھ کیا جے، مذہب پہ اٹیک ہو گیا، فلاں قبر کو کچھ کہا اٹیک ہو گیا۔ وہ اصل حلف تو یہ ہے، میں صدق کے دل سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں، اس حلف کے بعد کوئی خلاف ورزی کرے، میں نہیں سمجھتا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور فرما بردار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، آئین کی حمایت کروں گا۔ آئین کیا کہتا ہے؟ اگر فوج غداری کرے تو آرٹیکل 6 میں ان کو پھانسی لٹکا لو، پوری فوج کرتی ہے۔
جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں کروں گا۔ اب آپ اندازہ کریں، پوری فوج سیاسی سرگرمیوں میں شریک ہوتی ہے، اس میں کو بتانے کی ضرورت نہیں تفصیل میں۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ سے کس لیول کا اس حلف کا انکار کر رہے ہیں اور حلف توڑ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے یہ مذہبی ٹھیکیداروں کو، ملاؤں کو جو فتوے دیتے رہتے ہیں، عام لوگوں کو، سیولینز کو کفر کے فتوے ہر ایک کو دیتے رہتے ہیں، کبھی ان کو دیکھا فوج کو کفر کا فتوا دیتے؟ کیوں؟ سارے جی ایس کیو کے دلے مولوی ہیں، فراڈیے مولوی ہیں، ہر فرقہ جی ایس کیو نے مال کمانے کے لیے بنا رکھا ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے لیے بنا رکھا ہے۔ اس کو شریک نہیں کروں گا۔ اور یہ کہ میں پاکستان کی بری فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا۔ کبھی دیکھیے ان میں ایمانداری، وفاداری؟ لاشوں کے کفن چرا کر بھی بدل لیتے ہیں یہ اپنی تقدیریں۔ پچھلی قسط یا اس سے پچھلی قسط میں میرا آپ کو یہ شعر یاد ہوگا، اور بے نظیر بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ لاشوں کے کفن زلزلے میں چرا کر یہ جو ہے $6 کروڑ کھا گئے۔ اچھا، اس میں یہ آپ کو جو تفصیل میں نے پیچھے بتائی فارن فنڈنگ کے حوالے سے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ بے نظیر نے بھی آپ کو بتایا، اور پھر آپ تازہ دیکھ لیں، میں نے بھی خبر جاری کی، ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی یہ اسی دن سیم ڈے جاری کی، اپنے پروگرام میں بھی بتائی اور خبر بھی جاری کی کہ کرونا کے لیے جو باہر کی دنیا نے ہم پر ترس کھایا کہ بیچارے پاکستانی بے روزگار ہو گئے ہیں، مر رہے ہیں، اور خربوں روپیہ دیا، ان خربوں روپے میں سے صرف ایک قسم کا فراڈ پکڑا گیا، جس کے پر آڈیٹر جنرل پاکستان نے رپورٹ تیار کی، جو پھر 12 کھرب روپیہ یہ کھا گئی فوج۔ اور ظاہر ہے اس سے متعلقہ ساتھ جو بھی کوئی بیوروکریٹ یا کوئی اسد عمر جیسے لوگ لگے ہوئے تھے، سیاستدان، انہوں نے بھی تو حصہ کھایا ہی ہوگا۔ اب اس کی انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ قوم سمجھنے کی کوشش کرے، یہ سارا کچھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کھاتی ہے، فوج اور بیوروکریسی۔ عمران خان کا بطور وزیر اعظم ایک بیان یاد ہے کہ ایک کلیکٹر کسٹم، یعنی وہ بتا رہا ہے کسٹم کا جو ایک محکمہ ہے، صرف ایک ہی لے لیں، اس کا 18ویں 19ویں گریڈ کا جو ایک ملازم ہوتا ہے ایک شہر کا، ایک کسٹم کا کلیکٹر، وہ 8 کروڑ روپے مہینہ رشوت کھا جاتا ہے کم از کم۔ اب مجھے بتائیں، اور یہ شور کیوں ڈلواتی ہے اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں کے خلاف ہر وقت کہ باہر کی دنیا کو یہ یقین دلائیں کہ جی یہ چند سیاستدان کھا جاتے ہیں، اور سب گول مول کر جائیں اس چکر میں، سب گول مول کر جائیں، اور سیاستدانوں کو بھی یہ بچاتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، انہوں نے جب بھی غداری کی، فوج نے ہر دفعہ یہ کہا کہ ملک خطرے میں تھا اور بہت بڑا دہشت گرد ملک کے اوپر بیٹھا تھا۔ مثلا نواز شریف سے چلے شروع کر لیتے ہیں۔ نواز شریف کی حکومت ختم کی، بطور وزیر اعظم اسمبلی توڑوائی گئی کہ یہ کرپشن کی ایکسٹریم ہے، دوبارہ کیوں آیا؟ کیوں ٹیکنیکلی اس کو جوڈیشل سسٹم سے بچا لیا جاتا ہے؟ اس کے بعد پھر توڑی، پھر پیپل پارٹی کی حکومت توڑی، اور پھر 99 میں تو ایک بہت بڑی ایکسٹریمزم پھر کی، فوج نے غداری کی، اور کیا کہا؟ نواز شریف تو ہائی جیکر بھی ہے، نواز شریف تو بہت بڑا لٹیرا بھی ہے، اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر کئی گھنٹوں کے روزانہ لیکچر شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے یہ لوٹ مار کی، ان لوگوں نے، نون لیگ نے۔ بعد میں پھر انہیں نہلا دھلا کے، گنگا نہلا کے سپریم کورٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے پچھلے جرموں کے اوپر کلیئر کر دو، 10 سال پرانی مقدمات کو ڈیلے کنڈون کر کے اپیل لے لو، اور پھر حکومت دے دی جاتی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ نہ یہ چور ہیں نہ غدار ہیں۔ بات کو گہرائی سے سمجھیں، اصل لٹیرے کون ہیں، اصل ڈاکو کون ہیں، اصل چور کون ہیں، سمجھیں۔
اچھا اب میں آتا ہوں جو میں نے یہ تھم نیل پہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سٹارٹ میں آپ نے پروگرام کے پڑھا ہوگا، جو اس کی کچھ ہیڈ لائنز ہیں. پولیس سے ایف آئی آر کا اختیار واپس. یہ ایسے ہے کہ میں نے اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کیا، اور جو میں ایک کانسٹیٹیوشن تحریر کر رہا ہوں اور جو میں لاز بنا رہا ہوں، اس میں پولیس کے پاس یہ اختیار یا جو بھی ایف آئی آر درج کرنے کے اختیار رکھنے والے ادارے ہیں، اے این ایف ہے، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن ہے، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس کا دھندا کریں، بزنس کریں کہ سچی ایف آئی آر ہے یا جھوٹی ہے، پیسے لے کے اور بھاری سائڈ دیکھ کے پرچہ درج ہونا ہے. اچھا سچا پرچہ بھی اگر کوئی درج کرا لیتا ہے زوروں سے اپنے، میں نے نہیں کرایا بے شمار، میں بڑے زوروں میں تھا، میں کہتا تھا سی سی پی او کو آئی جی کی ٹیبل پہ چڑھ کے سی سی پی او کی ٹیبل کے بتا میں غلط کہا ہوں، کیا جھوٹ لکھا ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. تو پھر وہ پھنس جاتے تھے، پھر بھی اڑتے تھے. تو میں 22A میں جا کے آرڈر لاتا تھا، جج کو میں کہتا تھا بتا میں کہاں غلط ہوں، بلا اس کو ایس پی کو، ڈی آئی جی کو، آئی جی کو پیش کر ادھر. تو وہ کچھ پرچے اگر ہو بھی گئے، جتنے بھی میں نے کرائے، ان کی انویسٹیگیشن کا کیا حال کیا؟ کی نہیں، سب پینڈنگ. ان پولیس افسروں کو لٹکایا نہیں جانا چاہیے. سو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے میں نے کچھ نتائج نکالے اور کچھ لاز ہیں اس میں. پولیس کے پاس ویسے بھی پولیس تو لا انفورسمنٹ کے لیے ہے، پولیس چوکیداری کے لیے ہے، چودھر کے لیے تو نہیں ہے. یہ چودھری بنے پھرتے ہیں، یہ ختم کرنا ہے، چودھر ختم کرنی ہے، چوکیداری کرو. ایف آئی آر کا سسٹم ایسا بنایا جائے گا جس میں پولیس کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ مال لے کے خود فیصلے کرے اور دکانداری کرے اور بزنس کرے. نو رائٹ. اسی طرح انویسٹیگیشن میں کچھ چیک اینڈ بیلنس ایسے ہوں گے کہ فوری تھانے دار لٹکا دیے جائیں گے جن کی بدنیتی ثابت ہوگی. عدالتوں میں انصاف، جو عدالتوں کا نظام میں نے بنایا ہے، اس میں انصاف کرائے کے بدماشوں کے ذریعے نہیں ہوگا. اس کے لیے پورا ایک سسٹم ہے جس میں وکیلوں کا کام ہوگا کیا اور وہ کیا کریں گے، ان کے روزگار کا بھی میں نے خیال رکھا ہے. کیونکہ اس شعبے کو بھی تو چلانا تو ہے نا، ختم نہیں کرنا. لیکن نظام میں عدل جو ہے اس میں میجر چینجز جو کرنی ہے یہی ججز رہیں گے. لیکن ایسا کام ہوگا کہ یہ ججز بھی ڈسکریشن کا غلط استعمال نہیں کریں گے اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اور غلط فیصلے دینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اچھا کسی نے مجھے کمنٹ کیا تھا، اب یہاں ان باتوں سے ہٹ کے ذرا بات کر لیتے ہیں. کسی نے کمنٹ کیا پچھلے پروگرام میں، میرا خیال ہے 7ویں قسط میں کوئی کمنٹ کیا ہوا کسی نے کہ آپ بسم اللہ سے کیوں نہیں پروگرام شروع کرتے. تو میں نے یہی معاملہ ہے نا مذاہب میں کہ آپ کو سوچنے کی اجازت نہیں دی جاتی، کوئی بھی مذہب سوچنے کی اجازت نہیں دیتا. اور لکیر کے فقیر نہیں چلیں گے تو مار دو، قتل کر دو. یہ جہالت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کتاب لکھوائی، گاڈزم اور مقدمہ مذاہب، گاڈزم اینڈ کیس آف ریلیجنز، جو آپ کے لیے فری اویلیبل ہے godism.com پر. اچھا تو اس میں نے یہی غلطیاں دور کی ہیں کہ یہ مذہب کے نام، مذہب دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے. مذہب دنیا کا سب سے بڑا فراڈ ہے، اور اس سے بڑا فراڈ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کی آڑ میں دہشت گردیاں ہو رہی ہیں. مذہب وجہ بن رہا ہے انسانوں میں تقسیم کی، مذہب وجہ ہے انسانوں میں نفرت کی. یہ سب میں نے اسٹیبلش کیا اس بک میں. اب میں آتا ہوں بسم اللہ کی طرف. بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ شروع اللہ کے نام سے. تو کیا پروگرام میں نے اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا؟ اللہ اکبر. سمجھے بات کو؟ جہالت اور غلط العام جو چل رہا ہوتا ہے، لوگ اس پہ ڈر کے مارے نہیں سوچتے. اور میں نے جو بات کیا لوگ ہل جائیں گے، ہیں بسم اللہ کو ہی غلط قرار دے دیا، وعدہ نہیں کفر ہو گیا. نہیں سمجھے. آپ کسی بچے کو بچانا چاہتے ہیں کہ بیٹا جو بھی بچے آپ نے کام کرنا ہے زندگی میں، اس کو اللہ کا نام لے کر شروع کیا کرو. یعنی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی کام شروع اللہ کے نام سے کیا کرو. یہ آپ بتانا چاہتے ہیں. تو کیسے بتائیں گے کہ آپ شروع اللہ کے نام سے کرو، شروع اللہ کے نام سے کرو. یہ نہیں، بسم اللہ کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے کرو.
تو میں یہ کہوں کہ میں شروع اللہ کے نام سے، اب آپ کو میں نے مثلاً بتانا ہے کہ میں نے یہ پروگرام آپ سے پوچھوں گا کس طرح شروع کیا، کہاں سے شروع کیا، تو آپ کہیں گے اللہ کے نام سے شروع کیا۔ اب آپ انڈرسٹینڈ کریں، جو ان پرانے لوگوں نے لکھ دیا کہ اس طرح سے بات کریں، وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ مذہب یہی تو فراڈ ہے، یہی تو فراڈ ہے مذاہب میں۔ لہذا میں آپ کو یہ اب دے رہا ہوں، ایک ہدیہ بھی کر رہا ہوں، ایک اپنا جو میں طریقہ کار مجھے اللہ نے ذہن میں ڈالا ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنا ہے تو کہیں اللہ اکبر، کیونکہ اس سے بڑا کوئی وظیفہ، اس سے بڑا کوئی اللہ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا ہے اللہ اکبر؟ صرف اللہ ہی سب سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی عظیم ہے، سب سے بڑا صرف اللہ ہی ہے۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو تو اللہ اکبر پڑھیں، کوئی کام شروع کرنا ہے اللہ اکبر کریں، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑا آپ کے لیے نفسیاتی سہارا کوئی نہیں، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں، یہی عبادت ہے۔ یہ عبادتوں کے طریقے مختلف ادوار میں لوگوں نے بنائے ہیں، کتنے سارے مذہب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مذہب لکھوانا نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا میں نے ایک کتاب لکھوائی، غلط ہو گئی، اب میں دوسری لکھوا دیتا ہوں، آئین میں ترمیم کر دیتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر میں تیسری لکھوا دیتا ہوں، میں چوتھی لکھوا دیتا ہوں۔ میری بات کو قوم نیگیٹو ایک دم سے نہ نتیجہ نکالے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اس کے لیے کتاب پڑھے، اتنی سی بات سے رزلٹ نہ نکالے۔ ہمارے جہالت یہی تو ہے، سنی سنائی پہ بندے مارنے نکل جاتے ہیں کہ جی پتہ لگا تھا، سنا تھا فلاں جگہ توہین ہو گئی ہے فلانی۔ اندازہ کریں یہ توہین کا جو بزنس اسلام کے نام پہ جماعتیں بنانے والے جو توہین کا بزنس کر رہے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا بزنس ہے۔ یہاں پلان ہوتا ہے جی ایچ کیو کے اندر، دیہڑی لانی ہے بڑی لمبی چوڑی، ٹھیک ہے، ایک مذہبی جماعت کو کہا جاتا ہے اب یہاں سے آئی ایس آئی ارینجمنٹ کرتی ہے۔ آپ کو پتا باہر کے ممالک میں کوئی ولی اللہ تو نہیں، ایک لوگ تو نہیں بیٹھے، فرانس میں ایک بندہ پکڑا آئی ایس آئی نے، اسے کہا تو یہ کارٹون بنا دے یا کر دے، اس نے وہاں پہ تو ان کر دی۔ یہاں پاکستان میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ کہاں اس قسم کے کام ہماری گندے کلاس، کیا یہاں پاکستان میں مذہب کے نام پہ جرم نہیں ہو رہے صبح شام؟ یہ بابے اور یہ مذہب اور یہ ساری جماعتیں جرم نہیں کر رہی؟ بڑے بڑے نام جماعتیں، اسلامی، لبیک، تار القادری، یہ سارے گھرانے مجرم نہیں ہیں؟ انہوں نے پیسہ اسلام کی نظام لانے کے لیے لوٹا نہیں ہے؟ اچھا اب وہاں پہ ایک بندے نے گڑبڑ کر دی، یہاں مذہبی جماعت کو کہہ دیا کہ طوفان مچا دو، اس کے ذریعے پھر کئی بینیفٹ اٹھائے۔ ایک تو بین الاقوامی دنیا کو بتایا فوج نے اگر ہم نہ ہوں، آپ لوگ کہتے ہیں سول سپرمیسی ہو، فوج کا کیا کام ہے حکمرانی کرے، تو آپ دیکھ لو پھر کہو جی عوام ہے، کتنا بڑا بینیفٹ اٹھایا۔ پھر اس نام پہ بے بہا فنڈ حاصل کرنا کہ جی بس جی جماعت باہر نکل گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک جماعت باہر نکل گئی پورے ملک میں، وہ مریدین کو کہہ رہی ہے مال اکٹھا کرو۔ کتنا مال اکٹھا کرتے ہیں یہ دھرنے کے چکر میں؟ گہرائی سے سمجھیں اس کے پیچھے چالے کیا ہیں، یہ توہین کے بزنس ہیں۔ او بھائی ٹاک کرو، ممکن ہے کسی کو سمجھ غلط آ رہی ہو، ممکن ہے کوئی راہ سے بھٹک گیا ہو، یہ کیا بات ہے مار دو، تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے، مار دو۔ سو میری کتاب پڑھیں۔ یا میں آپ کو ایک دلچسپ بات سنا دوں، ایک دوست آئے، ان سے وہ مسجد میں پانچوں وقت نماز دیتے ہیں، اذان دیتے ہیں، انہوں نے کوئی بات پھر مذہب کی میں کہا آپ بات سنیں، کبھی غور کیا مذہب ہے کیا؟ پھر میں نے کہا اچھا چلیں میں ابھی بیٹھے بیٹھے ثابت کروں کہ آپ کافر ہیں۔ اچھا وہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب اہل حدیث سے، بلکہ میں یہاں پہ مذہب کا اہل حدیث آیا تو میں بتا دوں کہ دنیا میں کوئی ایک بھی مسلمان موجود نہ ہے، اور دنیا میں وہ مسجد جو محمد نے مسجد کا کنسیپٹ دیا وہ مسجد بھی کوئی نہیں ہے۔ اب کون ہے؟ مذہب اہل حدیث، اور جو مسجد کا نام لفظ استعمال کر رہے ہیں وہاں ان کو استعمال کرنا چاہیے عبادت خانہ اہل حدیث، عبادت خانہ مذہب اہل سنت، عبادت خانہ مذہب وہابی، عبادت خانہ مذہب سنی، عبادت خانہ مذہب قادیانی، عبادت خانہ مذہب شیعہ، عبادت خانہ مذہب اہل تشیع، عبادت خانہ مذہب دیوبندی، عبادت خانہ مذہب بریلوی۔ مسجد کا نام تم کیسے استعمال کر رہے ہو جال سازو؟ تم تو محمد کے کاپی رائٹ کی وائلیشن کر رہے ہو، اتنی بڑی توہین کر رہے ہو محمد کی، اس سے بڑی محمد کی کیا توہین ہے؟ ان کا کاپی رائٹ چوری کر رہے ہو۔ Where are Muslims?
مسلمان کہاں ہیں؟ مسلمان کہاں ہیں اور اس کی مسجد کہاں ہے؟ سو کیا میں نے کہا نہ یہاں کو مسجد ہے، مختلف مذاہب کے عبادت خانے ہیں جو مسجد کا نام استعمال کر رہے ہیں، اور نہ یہاں کوئی مسلمان ہے. لہذا یہ کہنا چھوڑیں عالم اسلام، یہ کہنا چھوڑیں مسلمانوں کی اتنی آبادی. اچھا، میں وہ دوست کی بات کر رہا تھا کہ میں نے کہا میں تمہیں کافر ثابت کروں. میں نے کہا باقی جتنے 60 30 40 50 60 70 جتنے بھی مذہب نئے بن چکے ہیں فرقوں کے نام پہ جو اپنے ساتھ اسلام بھی لگاتے ہیں، وہ سب تمہیں کافر کہتے ہیں، قرآن کی آیات سے ہی ثابت کرتے ہیں کافر. چپ کر گیا، پریشان ہو گیا. میں نے کہا اب اسی طرح تم باقی سارے فرقوں کے ساتھ مل کے سنی کو کافر ثابت کرتے ہو، سنی باقی سارے فرقوں کے ساتھ مل کے شیعہ کو کافر ثابت کرتا، شیعہ باقی سارے فرقوں کے ساتھ مل کے یا باقی سب کو کافر ثابت کرتا، تو سارے ہی کافر ہو. مسلمان کہاں ہیں مجھے بتاؤ. اس کے پاس جواب نہیں تھا، اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میرے جو سوال ہیں تھے اگر ان کا جواب ہوتا تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے لے کے بڑے بڑے عالموں کو جن کو میں پکارتا رہا، ٹائم دیتا رہا کہ میرے سوالوں کا جواب دیں، تو وہ دیتے رہا. پھر یک طرفہ ڈگری تو نہ ہوتا، پھر کتاب تو نہ بنتی گاڈزم اینڈ کیس آف ریلیجنز. اب یہ کتاب بن گئی. تو بات چلی تھی بسم اللہ سے، تو ہاں وہ 12 کھرب روپیہ جو فوج کھا گئی کرونا کے فنڈ کا، اس میں بھی میں نے پرچے کی درخواست FIA کو اسی وقت بھجوا دی تھی، وہ بھی آج تک درج نہیں کیا انہوں نے. وجہ بتا دیں مجھے کیوں نہیں کیا. نیب کو جو میں نے بھجوائی ہے پچھلے بات چیت کے پروگرام میں عدلیہ کنجریہ پارٹ 3 میں یا 7ویں قسط میں بات چیت میں جو میں نے پڑھا ہے، اپلیکیشن پڑھی ہے، کمپلینٹ پڑھی ہے، اس کمپلینٹ پہ نیب کو چاہیے کہ اس کو انٹرٹین کرے یا FIA کو کہے کہ FIR درج کر لو، کیونکہ نیب انکوائری کرتا ہے، FIR نہیں اس طرح سے اس کے پاس اختیار. نیب FIA کو لکھے کہ اس کو FIR فوری درج کر لیں اور پھر اس پہ انکوائری کا کوئی سلسلہ بن جائے. آخر میں آپ کے لیے میں اپنی کتاب صحافت سے شاعری تک، یہ کتاب بھی آپ کو 500 روپے کی کتاب فری اویلیبل ہے، مفت اویلیبل ہے godism.com پہ. تو یہ کتاب میں آپ کو اس کتاب کی آج 2 پوئمز پڑھوں گا یہاں. ایک ہے تقدیر. نہ تھے ہم تقدیر کے قائل لیکن دیکھا طوفانوں میں گھونسلہ بچتے. نہ تھے تقدیر کے قائل لیکن دیکھا طوفانوں میں گھونسلہ بچتے. دکھایا زندگی نے وہ کچھ مجھے برسات میں جلتے محل دیکھے. سمندر جنہیں ڈبو نہ سکا لیکن چند بوندوں میں مرتے دیکھے. خوشیوں بھری زندگی کے آغاز میں اچانک قبرستانوں کے منظر دیکھے. خوشیوں بھری محفلوں کے منظر توبہ استغفار ایسے بدلتے دیکھے. نہ ہوش رہی نہ پھر لوگ سنبھلتے دیکھے. ہیں نہیں کیا یہ سب کھیل قسمت کے؟ حالات ایسے ایسے بدلتے دیکھے طاقتور حاکم تک سسکتے بلکتے دیکھے. حالات ایسے ایسے بدلتے دیکھے طاقتور حاکم تک سسکتے بلکتے دیکھے. اچھا، یہ ایک ہو گئی. دوسری میں آج ایڈ کروں گا. میری ایک پوئم ہے، میری دعا. لب پہ میرے ہو ہر وقت نام تیرا، لب پہ میرے ہو ہر وقت نام تیرا، ہو دل میں ہر وقت لا الہ الا اللہ. کہیں بھی جس حالت میں بھی ہوں ذکر ہو ہر وقت زبان پر لا الہ الا اللہ. ہوں جب محو گفتگو ہو زبان مصروف، ہوں جب محو گفتگو ہو زبان مصروف، دل میں ہو تب بھی لا الہ الا اللہ.
رہوں میں تاحیات اس پر قائم کے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر. جب ہوں غصے میں بہت کسی پر تب بھی ہو زبان پر لا الہ الا اللہ. اگر آئے بے اختیار پیار بہت کسی پر تب بھی ہو لب پہ لا الہ الا اللہ. ہوں میں حاکم یا ہوں میں فقیر، ہوں میں حاکم یا ہوں میں فقیر، دل میں ہو ہر وقت لا الہ الا اللہ. آئے جب وقت نزا اور آئے اسرائیل، آئے جب وقت نزا اور آئے اسرائیل، نکلے اسے دیکھ کر بے اختیار لا الہ الا اللہ. تو آج یہ اپنی کتاب سے اپنی 2 نظمیں بھی آپ کو پیش کر دیں. اونلی گاڈ از گریٹ، صرف خدا عظیم ہے، اللہ اللہ اکبر.